جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے مقام اہل بیت پر ایک منظوم دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم مقام صحابیت پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء اور رسل کے بعد پورے عالم انسانیت میں جو سب سے بڑا اور ذی شان طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نعمت ایمان وصول کی اور پھر اپنی پوری زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و تربیت میں بسر کی۔ تو ہم مقام صحابیت پر آپ کی خدمت میں ایک نہایت فکر انگیز، روح پرور اور ایمان افروز استدلال پیش کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں متعدد علماء نے یہ کہا کہ قادری صاحب آپ نے مقام صحابیت پر جس طرح منظوم گفتگو کی ہے، اس طرح تو نثر میں بھی بہت کم لوگوں نے لکھا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں وہی کاوش پیش کرتا ہوں، نہایت توجہ کے ساتھ سنیے کہ کس طرح میں ایک بنیاد باندھ رہا ہوں اور پھر اس پر اپنا استدلال قائم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک عمومی ضابطہ اور ناقابل تردید اصول پیش کرتا ہوں۔ وہ اصول کیا ہے؟ سنیے۔ ہے یہ ایک قاعدہ جس سے انکار کی کوئی صورت نہیں، حق بھی ہے تو یہی، ہو اراضی کا مالک کوئی بختور، پھیلی ہو اس کی جاگیر حد نظر۔ یعنی ایک شخص اراضی کا مالک ہو اور اس کی جو اراضی ہے تا حد نظر پھیلی ہو۔ اب دیکھیے کہ ہر طرح کی سہولت بھی ہو اس کے پاس، چاہے اب وہ اگانا کوئی فصل خاص، وہ کرے گا اسی قطعے کا انتخاب، جس کو سمجھے گا اپنے تئیں لاجواب۔ اب وہ اس زمین پر، اس رقبے پر کوئی فصل خاص اگانا چاہتا ہو تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا کہ اس کی پوری جتنی بھی اراضی ہے اس میں سے ایک ایسے قطعے کا انتخاب کرے گا جو اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر زرخیز اور لاجواب ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب سنیے۔ صدیوں سے قلب انسان کی سرزمین، نور ایمان سے تھی تہی بالیقین، قلب بے نور تھے، سوچیں ویران تھیں، روحیں تھیں مضطرب اور اندوہ گئیں، ہر سو بکھرے تھے ظلم و جہالت کے خار، کفر و شرک و ضلالت کے تھے خارزار، ایسے میں دوستو رب رحمان کی یہ مشیت ہوئی نور ایمان کی، فصل جائے اگائی ذرا ایک بار، قلب انسان پر لائی جائے بہار، ختم ہوں قلب اور روح کی ویرانیاں، ہر سو ہوں معرفت کی فراوانیاں۔ تو اب اس عظیم الشان مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے کن روحوں کا انتخاب کیا؟
توجہ سے سنیے، اس ارادے سے اے ملت بے نظیر دست قدرت ہوا اب جو حرکت پذیر، تو کیا اس نے ان روحوں کا انتخاب، تھی جو فطرت ہی میں آپ اپنا جواب، رکھتی تھی ایک بے مثل و یکتا نصیب، تھی ازل سے ہی جو مصطفیٰ کے قریب، نور سے اٹھا تھا جن کا گویا خمیر، بننے والی تھی جو مصطفیٰ کی ظہیر، اور عہد الستی کی جو رکھ کے لاج، کرنے والی تھی قائم ایک ایسا سماج۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان روحوں کا انتخاب کیا جو بڑی مقدر والی تھیں، جنہیں عالم ارواح ہی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل تھی۔ پھر ان روحوں نے چونکہ تا قیامت حق پرستی کا ایک معیار بننا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص روحوں کا انتخاب کیا تا قیامت جو بن کے رہے شاندار، حق پرستی کا معیار عالی وقار۔ اس لیے خاتم الانبیاء نے جو ہی دعوت دین و ایمان و حق پیش کی، تو جو روحیں تھیں سرشار عہد الست، سبحان اللہ، تو وہ روحیں جو عہد الست سے سرشار تھیں، تو جو روحیں تھیں سرشار عہد الست، یار کی جستجو میں جو تھیں مست مست، گرد شمع توحید کے این سبب، رفتہ رفتہ گئیں ہوتی ہی جمع سب، سبحان اللہ۔ قلب میں طبقہ حاضہ کے تخم جب جا چکا رکھا ایمان کا اور ای سبب، وہی ربانی نے دی تمازت اسے، صحبت نبی نے دی برودت اسے، تو بفضل خدا تھوڑے ہی وقت میں، چند ہی سال کی آمد و رفت میں، اگنے سے فصل ایمان کی شاندار، آنے سے چار سو معرفت کی بہار، ہو گئیں ختم روحوں کی ویرانیاں، بس گیا ابن آدم کے دل کا جہاں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صحابہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھے۔ سنیے، اس لیے سمجھا جا سکتا ہے بالیقین اہل ایمان کا یہ طبقہ اولین عام انسان تھے، بلکہ تھے انتخاب، چننے والا تھا خود جن کو رب وہاب، جس نے چن چن کے یہ لال و گوہر سبھی، سبحان اللہ، جس نے چن چن کے یہ لال و گوہر سبھی، ڈالے دامن میں محبوب کے، اور یہی ٹھہرے اس اہل کے صحبت یار میں، رکھ کے محبوب کی ان کو سرکار میں، تزکیہ ان کا جائے کیا شاندار، بھر دیا جائے کچھ ان میں یوں رنگ یار، تا ابد جائیں بن عظمتوں کا نشان، رب کی توحید کے حامیوں پاسباں۔ اس لیے ہی تو ہم دیکھتے ہیں مدام، پیارے تھے رب کو اتنے نبی کے غلام، ساتھی محبوب کے یہ صحابہ کرام، کہ خداوند کرتا رہا صبح و شام، خود ہی تصدیق ان سب کے ایمان کی، اور یہ تصدیق صورت میں قرآن کی، تا ابد ایک سند ہے بسط افتخار، ان کے ایمان و اخلاص پر شاندار، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کی رب العزت صبح و شام تصدیق کرتا رہا، اور انہیں پکارتا ہی یا ایھا الذین آمنو کے عنوان سے رہا، اس خطاب سے رہا، تو جن کی پہچان ہی اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان والوں کی تھی، سبحان اللہ۔ ہاں یہی تو ہے وہ طبقہ اولین اہل امت کا عشاق رب متین، جو اے ایمان والوں کا مصداق ہے، اور یہی تو وہ طبقہ مشتاق ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، رب کے فضل اور اس کی رضا کے سوا
کوئی مقصود و مطلوب ان کا نہیں، کوئی پیارا یا محبوب ان کا نہیں، رب کے قرآن میں سینکڑوں ہیں مقام، الحمدللہ سینکڑوں مقام ہیں رب تعالیٰ کے قرآن میں، رب کے قرآن میں سینکڑوں ہیں مقام، ایسے ہی رب کے محبوب کے ذی مقام سینکڑوں ایسے فرمان ہیں شاندار، جن میں سرکار نے از رہے افتخار ہے کیا ان کی عظمت کو خود واشگاف، اس لیے کہتا ہوں بات یہ صاف صاف، رکھتا ہے جو کوئی طبقہ ہذا سے بیر، ہے خداوند کا اور نبی کا وہ غیر، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے، اور جن کی پہچان ہی رب تعالیٰ نے اے ایمان والو کہہ کر کی ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے ایمان پر اگر کوئی شخص، اگر کوئی طبقہ اگر ان کے ایمان پر شک کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق نہ اللہ کے ساتھ ہے اور نہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے حسب سابق گزارش ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں، اس پر اپنے کمنٹس دیں، اور اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اسے سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ سلسلہ نور و خیر آپ کے پاس براہ راست پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔